وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتير من البول وفي روایت لمسلم الى آخر الحدیث۔ معزز مکرم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں سب سے پہلی بات تو عذاب قبر اور دوسری چیز غیبت، ان دونوں کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث شریف وہ حدیث ہے کہ جس سے کئی ایک اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ بھی ثابت ہوتے ہیں، اور کئی ایک مسائل کا اس سے استنباط کیا گیا۔ تو لہذا حدیث شریف اس کا مفہوم سماعت کرتے چلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہما لا يعذبان، کہ وہ دو قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ دو قبر کے اندر موجود جو میت تھی ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسی چیز کی وجہ سے وہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے دشوار نہ تھا۔ یعنی کہ پیشاب سے ایک انسان اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اور غیبت سے دو لوگوں کے درمیان میں ایسی باتیں بولنا کہ دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائے، ایسی باتیں کر کے چغلی کرنا، یہ کام بھی ایسا ہے عزیزان محترم، بندہ اس سے بچ سکتا ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، اگر چاہتے تو وہ دونوں ان کاموں سے بچ سکتے تھے۔ فکانا، پھر فرمایا جا رہا ہے اما احدهما فکان لا یستتیر من البول، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم کی اور ایک روایت میں ہے لا یستنزہ من البول، کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ عزیزان محترم، کئی ایک احادیث رسول ہے جس میں بتلایا گیا کہ اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو جانور کا ہو۔ جب انسان پیشاب سے بے احتیاطی کرتا ہے تو پھر عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ قبر میں جو سب سے پہلے جو اس کو پوچھا جائے گا، جو اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو پیشاب کی وجہ سے، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک تو پیشاب سے بے احتیاطی کرتا تھا، اما الآخر فکانا یمشی بالنمیمۃ، دوسرا وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین، آقا علیہ السلام نے ایک کھجور کی تر ٹہنی کو آقا علیہ السلام نے لیا، فشقها بنصفین، پھر اس کو دو ٹکڑوں میں آقا علیہ السلام آدھی آدھی اس کو کی۔ ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، پھر آقا علیہ السلام نے ہر ایک قبر پر اس کو گاڑھا۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبس متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں تو پھر ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہو، ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو، یعنی کہ امید ہے کہ جب تک یہ دو ٹہنیاں جب تک تر رہے، کچی رہیں، تو پھر ان کا عذاب قبر میں تخفیف ہو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عذاب قبر میں تخفیف ہونے کی وہ دو جو ٹہنیاں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، کئی ایک مسائل اہل سنت کے عقائد اس سے ثابت ہوتے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے آقا علیہ السلام نے دو قبروں میں، حالانکہ قبر جو انسان دیکھتا ہے اندر قبر کے ایک عام انسان ملاحظہ نہیں کر سکتا، مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت وہ ہے کہ ہر ظاہری چیز اور چھپی ہوئی چیز آقا علیہ السلام کے سامنے بالکل آیا ہیں۔ آقا علیہ السلام جیسے ظاہر میں دیکھ سکتے ہر چیز کو، اسی طرح آقا علیہ السلام چھپی ہوئی چیز کو بھی آپ ایسے ہی آیا دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے حدیث شریف سے کہ عزیزان محترم کہ جو مخلوق جو بھی عمل کرتی ہے آقا علیہ السلام سے، وہ عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ کہ دیکھیے ایک آدمی ان میں سے وہ تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، آقا علیہ السلام کو اس کے اس عمل کے بارے میں بھی معلوم ہے، اور دوسرا یہ وہ تھا کہ جو
چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوق کے تمام اعمال سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام باخبر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہی نہیں بلکہ وہ جو عذاب میں مبتلا ہیں اس عذاب سے چھٹکارے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ان پر جو عذاب ہو رہا ہے تر ٹہنی کو رکھنے کی وجہ سے اور اس کی تسبیح کی برکت سے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان کے اعمال سے ہی باخبر نہیں ہے اور عذاب سے ہی باخبر نہیں ہے، بلکہ اس عذاب سے کس طرح بچا جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی باخبر ہیں۔ اور اسی سے عزیزان محترم جو ہم قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، چاہے وہ عام مومنین کی قبریں ہوں یا اولیاء کرام کی قبریں ہوں، عام مومنین ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں، اللہ اس سے ہر مومن کو محفوظ رکھے، تو پھر اس کی برکت سے جب تک وہ تر رہیں گی پھول جو بھی چڑھائی جا رہی ہیں قبروں پر، تو پھر اس سے میت کو فائدہ ہوگا، عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جو چڑھائی جاتی ہیں عزیزان محترم، تو پھر وہاں ان کے درجات کی بلندی کی نیت سے وہاں پر چڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے سنا خبروں پر تر چیز کو چڑھانا پھول وغیرہ کی صورت میں یا پھر ٹہنی وغیرہ جو بھی ہے، اس سے جیسا نا یہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، سنت رسول ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، ایک تسبیح پڑھنے والی چیز جو بے جان ہے، لکڑی ہے، جب وہ خبر پر جو ہے سنا جب چڑھائی جاتی ہے تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو لہذا ایک حافظ قرآن یا بھی جو بھی کوئی عام مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیے کس قدر عذاب میں وہاں پر تخفیف ہوتی تھی۔ تو اسی لیے ایک صحابی رسول نے وصیت کی تھی، حضرت بریدہ جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، کہ وہ وصیت کیے تھے کہ میری قبر پر شاخوں کو گاڑھا جائے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس یہ رواج بھی ہے کہ قبروں پر کیا کیا جاتا ہے، جھاڑ وغیرہ جو چھوٹے پودے ہیں وغیرہ وہ لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دیکھیے کئی ایک مسائل اس حدیث شریف سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں، چند کو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں ان حدیث شریفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم کو پیشاب کی بے احتیاطی سے ہم کو محفوظ فرما لے، چغل خوری جس جیسے گناہوں سے ہم کو محفوظ فرما لے۔